7 چیزیں گھر میں لازمی رکھا کریں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شان کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے صحت یاب ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے تنگ دستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچتے نظر آئیں گے۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بچے اور بچیوں کے من پسند گھرانوں میں رشتے طے ہو پانے شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص یہ 7 کلمات یاد کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی تنظیم کرتے ہیں۔ اور وہ 7 کلمات کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ واقعہ ابو العاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ کے ہاں باعزت ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی تنظیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص حیات کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین ہو جاتی ہیں۔ اول، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر چیز کے ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا، کہ کوئی غلط بات کر بیٹھو، کم ہو یا زیادہ، تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ چوتھا یہ کہ جب یوں کہو کہ فلاں کام کروں گا تو آپ ساتھ ہی انشاءاللہ کہیں۔ پانچواں یہ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ساتواں یہ کہ دن کے اوقات ہوں یا رات کے لمحات اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا؟ وہ 7 چیزیں ہیں، یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 1 گلاس زمزم کا پانی پی لیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ جل شان نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شان نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اور یہ کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شان اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی۔ کھجور کے بارے میں روایات میں آتا ہے جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شان نے فرمایا، ایک آیت اتری، وہ 3 زیتونوں کی۔ یہ آیت صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شان نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب بنی میں بھی آتا ہے،
70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا، ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلح رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلح رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب اور ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ باکثرت پڑھتا رہوں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔